ایپیسوڈ کے ساتھ میں حاضر ہوں. آج ایک بہت امپورٹنٹ ٹاپک جس کی کافی ریکویسٹ آئی ہے, یہ اسپیشل سیشن میں کر رہی ہوں, اور آج کا ٹاپک ہے ریزنگ ٹین ایج کڈس ان کینیڈا. اور اس کے لیے میں نے کچھ کویشچنز فریم کرے ہیں اور انوائٹ کیا ہے. جو میری گیسٹ ہیں آج ڈاکٹر افشین انور سائیکالوجسٹ ہیں, اور یہ ہمارے کویشچن آنسر سیشن میں انوائٹیڈ ہیں. تھینک یو افشین فار کمنگ اوور ٹو مائی شو اگین. کیسی ہیں آپ؟ تھینک یو ویری مچ فار ہیونگ می. اوکے, یو آر موسٹ ویلکم. سو افشین, آپ کو ٹاپک سے ہی پتہ ہے کہ ٹین ایج چلڈرن کو ریز کرنا ہے, اور اس کے لیے میں نے کچھ کویشچنس فریم کرے ہیں. So you know it has been quite challenging for parents in all eras, teenage بچوں کو ریز کرنا, بچوں کی پراپر نرسرنگ اور ان کو ڈیولپ کرنا, اسپیشلی اس ایرا میں جب ڈیجیٹل میڈیا ہے اور سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو ہے اور انٹرنیٹ ہے. سو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ پیرنٹس اس چیلنج کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ ایک تو میں آپ کی بات سے ایگری کروں گی کہ ٹین ایج از دا فرسٹ chaotic period in anybody's life. اس کے بعد مختلف مرحلے آتے ہیں زندگی کے, جس میں کچھ ایسے دور ہوتے ہیں جو chaotic ہوتے ہیں. میں اکثر یہ بات کرتی ہوں کہ ٹین ایج کا جو chaos ہے وہ سب سے پہلا ہوتا ہے ایکسپیرئنس کرنا, اور اس کے بعد ہم کو عادت پڑ جاتی ہے. سو اٹ از ڈیفیکلٹ, اٹ از چیلنجنگ, اور یہ پیرنٹس کے لیے اور بچوں کے لیے دونوں کے لیے چیلنجنگ ہے. جو بچے ٹین ایج سے گزر رہے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی چیلنجنگ ہے, اور پیرنٹس کے لیے بھی چیلنجنگ ہے. ہر دور میں الگ طرح کی کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جس کی وجہ سے چیلنج پڑتا ہے. آئیڈینٹیکل باتیں ہیں کہ جو ہم اپنے پیرنٹس سے سنا کرتے ہیں, کہ جو وہ اپنے ٹین ایج کے بارے میں کہتے ہیں کہ جی یہ ہماری نسل کی تو کچھ اور بات تھی, یہ تو آج کل کی نسل تو یہ. اس کا مطلب یہ کہ یہ مرحلہ ہم پہ ہر ایک پہ گزرتا ہے, اور ایک بہت ہی گروتھ کا مرحلہ دونوں کے لیے, پیرنٹس کے لیے بھی اور اگین بچوں کے لیے تو ہے ایک بہت بڑا پیراڈایم گروتھ کا پیریڈ. اگر اس کو گروتھ کی پیریڈ کی نظر سے دیکھیں اور اس کے پوٹینشیل کو سمجھیں تو ہمارے لیے شاید اس کا بینیفٹ اٹھانا جو ہے وہ آسان ہو جائے. آئی تھنک مشکل ہمیں تب آتی ہے جب ہم سوچ لیتے ہیں کہ بچے ہم نے بڑے ہو گئے ہیں, ابھی انڈیپینڈنٹلی کھا پی سکتے ہیں, چل پھر سکتے ہیں, بات چیت کر سکتے ہیں. ہماری پیرنٹنگ اب تو پوری ہو جانی چاہیے تھی. ہمیں لگتا ہے کہ اب تو ہو گیا کام, اب ہم آرام کر سکتے ہیں, ہم گھوم پھر سکتے ہیں, ہم اپنے بارے میں سوچ سکتے ہیں. یہ کیا ہوا اچانک سے کہ اب ہمیں ٹینٹرمس بھی دیکھنے پڑیں گے, ہمیں انپریڈکٹیبلٹی بھی دیکھنی پڑے گی, ہمیں ریزسٹنس بھی دیکھنی پڑے گی, ہمیں اتھارٹی بھی دیکھنی, اتھارٹی کا چیلنج کرنا بھی دیکھنا پڑے گا. یہ کدھر سے آیا؟ ہمیں تو لگا تھا کہ ہم نے بچے پال لیے, وہ بڑے ہو گئے تو اب ہمارا کام ختم ہو گیا. ایسا ہوتا نہیں ہوتا. تو وہ اگر ہم یاد رکھیں اور اس کو ہم تسلیم کر لیں کہ یہ بھی پیرنٹنگ کا حصہ ہے, ابھی ختم نہیں ہوا ہے. یٹ پیرنٹنگ کا طریقہ اب بدل جائے گا, اب ویسا نہیں رہ سکتا کہ جیسا چھوٹے بچوں کے لیے ہم یوز کرتے تھے, تو شاید ہمارے لیے اس کے ساتھ کوپ کرنا آسان ہو جائے. آئی تھنک پہلے تو ہم اس گڑبڑاہٹ میں ہوتے ہیں کہ ہم کو پیرنٹنگ دوبارہ کیوں کرنی پڑ رہی ہے, ہمیں تو لگا ہم نے بڑے کر لیے. اور پھر جب ہم کرنے پہ آتے ہیں پیرنٹنگ تو ہم وہی اپنے اسٹریٹجیز استعمال کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ہم بچوں کے لیے اس وقت کر رہے تھے جب وہ چھوٹے تھے. اب بچوں کی چونکہ ہر قسم کی ڈیولپمنٹ میں چینجز آ رہے ہیں تو ان کی ریکوائرمنٹس بھی فرق ہوتی ہیں. بچے اتنی جلدی اڈیپٹ نہیں کر سکتے ہیں, پیرنٹس کو اڈیپٹ کرنا پڑے گا. وہ پیس اگر وہ مینیج کر لیں تو شاید ان کے لیے آسان. Moving to the question like بچے میں جو بیہیویئر چینج آتا ہے اس ایج میں, ٹین ایجرز میں, از اٹ نارمل پارٹ آف گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ یا اٹس اے پروسیس ہے؟ کیا آپ اس کو سمجھتے ہیں کہ یہ جو چینج ہوتا ہے بیہیویئر میں, یہ ریزسٹنس جو ہوتی ہے کہ نہیں میں نہیں کروں گا, یا مجھے پتہ ہے سب, آپ کو کچھ نہیں پتہ, وہی جو ابھی آپ نے کہا کہ آپ کا دور دوسرا تھا, اب یہ نیا دور ہے, اس وقت یہ باتیں نہیں چلتی, تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ اور بیہیویئر یہ سب نارمل پارٹ آف گروتھ ہے, اور اس کو کیسے ٹیکل کرنا چاہیے؟ میں تو تھوڑا سا نارمل اور نارمل کی ڈائیکاٹمی سے ہی تھوڑا پریشان رہتی ہوں. آئی نو آئی بلانگ ٹو دا فیلڈ, تو یہاں پر میرے لیے بہت
امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ میں اس کو سینسٹیولی اور سینسبلی استعمال کروں. آئی تھنک نارمل اور ابنارمل بڑا ریلیٹیو ہے اور آبسلیٹ ٹرمز. آئی ڈونٹ تھنک کہ یہ ہمارے بہت زیادہ کارآمد ہیں تو ہمیں اس کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے. لیکن یس اٹ از پارٹ آف ڈیولپمنٹ. ہوتا کیا ہے کہ جب بچہ اس دنیا میں آتا ہے تو اس کا سینس آف سیلف ایگو بالکل بھی نہیں ہوتا. وہ جڑا ہوتا ہے اس کے کیئر گیور کے ساتھ. پرائمری کیئر گیور ہوتی ہے اس کی ماں یا جو بھی اس کا پرائمری کیئر گیور اسائنڈ ہوتا ہے اس کا. ماں اور باپ سے جڑے ہوتے ہیں. جب چلنا پھرنا بات کرنا سیکھتے ہیں تو وہ آہستہ آہستہ سینس آف سیلف ڈیولپ ہونا شروع ہوتا ہے. لیکن پھر بھی وہ بہت زیادہ فیملی کے ساتھ اور فرینڈس کے ساتھ اس کے بعد اٹیچڈ ہوتا ہے. ٹیچرس کو دیکھتے ہیں بیکاز ابھی بھی اپنی نیڈس کے لیے بڑے ڈپینڈنٹ ہوتے ہیں آن دی انوائرمنٹ. جب وہ نوجوانی کی عمر کو پہنچتے ہیں تو اب ان کا جو سب سے بڑا ٹاسک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایگو ڈیولپمنٹ کا, سینس آف سیلف کی ڈیولپمنٹ کا. میں ڈیولپ کرنا تاکہ اپنے آپ کو دوسروں سے الگ کر کے دیکھ سکیں. تو اس میں یہ جو ریزسٹنس ہمیں نظر آتی ہے کئی دفعہ ایگریویٹڈ بھی ہوتی ہے بیکاز ہمارا ریئیکشن بہت ایکسٹریم ہوتا ہے. اس کو ہم ان کی میں کو ہم ان کی خودی کو چیلنج کرتے ہوتے ہیں اور وہ خودی کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. جب چھٹپن میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بچے جو سب سے پہلی چیز سیکھتے ہیں نا وہ سیکھتے ہیں نو بولنا. کہتے ہیں کہ بھائی نو بولنا سیکھ گیا ہے بچے نے, پہلا لفظ یہ پکڑ لیا ہے. پر وہ ہے کیا؟ وہ اپنے آپ کو انوائرمنٹ سے علیحدہ کر کے ایکسپلور کرنے کی ایک شکل ہے. وہی نو تھوڑا سا انٹینس اور ایکسٹریم ہو جاتا ہے اور زیادہ ووکل اور ایکسپریسو ہو جاتا ہے ٹین ایج میں جا کے. تو وہ ریزسٹ کرنا شروع کرتے ہیں. ایسے نہیں تو ایسے کر کے دیکھیں. تو جب آپ کہتے ہیں کہ سیدھے چلو تو وہ کہیں گے کہ نہیں جب الٹا چلیں گے. جب آپ کہتے ہیں کہ اوپر کو چلو تو نہیں نیچے کو چلیں گے. بیکاز وہ اپنی میں کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اپنی ذات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, اپنی آئیڈینٹی ڈیولپ کرنا چاہتے ہیں. اٹس اے نیچرل پروسیس. آئی ووڈنٹ کال دا نارمل اور دی ایب نارمل بٹ اٹ از اے نیچرل پروسیس. سو افشین آپ یہ بتائیے کہ پیرنٹس اس میں کس طرح سے ڈسپلن کریں اپنے بچوں کو, ڈسپلن کریں یا لمٹ سیٹ کریں بچوں کے بیہیویئر اسپیشلی ٹین ایج جب ہوتی ہے تو کیا باؤنڈریز ہونی چاہیے, کیا لمٹس ہونی چاہیے. اچھا کام جو ہے نا اس میں وہ تھوڑا پہلے سے شروع ہو جاتا ہے. اگر اچانک سے آپ بچوں کو انٹروڈیوس کروائیں گے جبکہ وہ ایکچولی اب تو باؤنڈریز کے باہر جانا چاہتے ہیں, ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں, یو نو, بیکاز دے وانٹ ٹو بیکم سم بڈی, سم ون, دے وانٹ ٹو ایکسپلور کہ اس کے باہر کیا ہے, یہ تو میرا سیٹ اپ کیا ہوا نہیں ہے. تو ہمیں جو کام کرنا ہے وہ اس سے تھوڑا پہلے سے انہیں باؤنڈریز کے بارے میں پتہ ہو, ان کی باؤنڈریز کی افادیت کے بارے میں پتہ ہو, ان کو پتہ ہو کہ دس از نتھنگ اگینسٹ دیم, ان کی اس کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو, باؤنڈریز کے ساتھ ایک انڈرسٹینڈنگ ہو ان کی. تو ہم نے اگر شروع سے نہیں کیا وہ کام اور ہم اچانک سے ہمیں لگے گا کہ اب بچے ہمارے ہاتھ سے نکل رہے ہیں یا نکل جائیں گے بیکاز ہمیں لگ رہا ہے کہ انہیں پہ کنٹرول رکھنا ہے ہم کو, تو ریزسٹنس زیادہ آئے گی بیکاز ابھی بچوں کے پاس وہ کانسیپٹ نہیں ہے. آپ اگر کوئی لمٹ سیٹ کرنا چاہتے ہیں, کوئی باؤنڈریز کرنا چاہتے ہیں تو پہلے سے اگر آپ نے نہیں کیا تو ان کو اس کا کانسیپٹ ہی نہیں پتا. تو پہلے تو اسے فیملیرائز کرنا پڑے گا بیکاز ابھی تو ایسا لگے گا کہ آپ ان کے اگینسٹ جا کے کوئی کام کر رہے ہیں, آپ ان کی موومنٹ کو روک رہے ہیں, ریزسٹ کر رہے ہیں, آپ ان کی گروتھ کو سنپ کر رہے ہیں. تو وہ اور آٹومیٹکلی ان کا ریئیکشن جو ہوگا وہ ویسے جیسے کہ اسپرنگ کا ہوتا ہے, جتنا آپ اس کو دبائیں گے اتنا وہ زور سے باہر نکلے گی. تو وہ ادھر تک لے کے نہیں جانا ہے معاملہ, دبانا تو بالکل بھی نہیں ہے اسپرنگ کو. ہم کو ایسے کرنا ہے جیسے کہ ہم کسی کلے کا برتن بنانے کے لیے اس کو ڈھالتے ہیں تو وہ ہم جو باؤنڈری سیٹ کرتے ہیں نا ادھر وہ کرنا ہے ہم کو. اور اگر آپ اس میں زیادہ زور لگائیں گے تو اس برتن کے ساتھ کیا ہوگا, مٹی رہ جائے گی, برتن ٹوٹ جائے گا, ٹیڑھا میڑھا ہو جائے گا. آپ اتنا ہی پریشر لگاتے ہیں جتنا کہ آپ کو اس کے خط و خال کو واضح کرنے کے لیے ضرورت ہے. اس کے لیے آپ کی اس سے دوستی ہونا بڑی ضروری ہے. تو اگر آپ کوآپریشن کے ساتھ, انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ, میوچول ایکسیپٹنس کے ساتھ کوئی باؤنڈری سیٹ کریں گے اور ان کو اس کے بارے میں پتہ ہے کہ یہ ہوتا ہے اور پیرنٹس ہمارے پیرنٹس کی اس ایٹیٹیوڈ کے ساتھ فیملیئر ہیں, وہ اچانک سے نہیں ہو گیا کچھ, تو ان کے لیے اس کو ایکسیپٹ کرنا اور اس کے ساتھ کام کرنا آسان ہوگا. تو شروع سے کام کرنا شروع کرنا. رائٹ.
تو بیسکلی جو لمٹس ہیں اٹ ڈزنٹ رینڈملی اسٹارٹ ون فائن مارننگ، یہ نہیں ہوگا، تھوڑا سا پہلے سے ہمیشہ پتہ ہونا چاہیے ان کو کہ کیوں ہے کیا ہے. اور وہ لمٹ کی سیٹنگ ایز آئی سیڈ کنسلٹیشن کے ساتھ آپ 4 سال کے بچے سے بھی کنسلٹ کر سکتے ہیں اس کے لیول پہ جا کے. وہ آپ کا کام ہے کہ آپ اس کے لیول پہ جا کے کنسلٹ کریں. آپ 6 سال کے بچے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں. اور جب آپ کو کریں گے تو بچوں کو 16 سال کی عمر میں بھی عادت ہوگی کہ آپ ان کے ساتھ. افشین، میرا نیکسٹ کویشچن آپ سے یہ ہے کہ بہت دفعہ جب ہم دیکھتے ہیں اسپیشلی کینیڈا میں پیرنٹس جب آتے ہیں تو وہ یہ شکایت کر رہے ہوتے ہیں کہ جب پاکستان میں ہمارے بچے تھے تو بہت اوبیڈینٹ تھے، بہت رسپیکٹفل تھے، یہاں آ کے سب بدل گیا ہے. تو واٹ ڈو یو تھنک could be the reason for this change؟ اور میرا خیال ہے کہ اس کا تعلق بہت زیادہ موومنٹ سے نہیں ہوتا. اگر میرا خیال ہے کہ وہ ٹائم پیریڈ وہ وہاں بھی گزارتے تو بچوں نے بدلنا ہی تھا. ٹرانزیشن کا پیریڈ میں 1 سال 2 سال 3 سال لگے ہوں گے ان کو جس میں ان کو یہ چینج آبزرو ہوا ہے. وہ ایج ریلیٹڈ چینج ہے، وہ کہیں بھی نظر آئے گا. ہمیں کہاوت یہی ہے نا کہ دور کے ڈھول سہانے ہوتے ہیں. تو جو دور ہے تو وہ بہت ہمیں اچھا لگتا ہے. جب ہم وہاں تھے تو ہمیں یہاں کا بہت اچھا لگتا تھا، جب یہاں ہے تو ہمیں لگتا ہے کہ وہاں بہت اچھا ہے. اور اچھا اور برا کچھ بھی نہیں ہے. اٹس اے ویری نیچرل ونس اگین میکینزم. ڈس اوبیڈینٹ نہیں ہو رہے ہیں بچے اپنی میں تلاش کر رہے ہیں، اپنی خودی تلاش کر رہے ہیں. چونکہ ہم اس کو بہت ریزسٹ کرتے ہیں یا ریئیکٹ کرتے ہیں. ہم اس کو اپنی میں کا مسئلہ اور انا کا مسئلہ بنا دیتے ہیں. ہمیں لگتا ہے کہ اگر بچے اپنی میں ڈھونڈ رہے ہیں یا اپنی خودی ڈھونڈ رہے ہیں تو اس سے ہماری میں یا ہماری خودی چیلنج ہو جائے گی، جو کہ نہیں ہوتی ہے ایکچولی. تو ہم اگر اس کو ایسا چیلنج نہ لیں تو ہمیں وہ اتنا ڈس اوبیڈینس نظر بھی نہ. ہاں کچھ چیزیں ہیں جو کہ شاید ایکسپوجر کی وجہ سے، انوائرمنٹ کی وجہ سے تھوڑا کانفیڈنس بچوں میں آتا ہے. اگین ٹرانزیشن کا، امیگریشن کا جو اپنا ایک پروسیس ہے جس میں بچے ایڈجسٹ کرتے ہیں، تو وہ ایز اے ریزلٹ کانفیڈنس بھی ڈیولپ کرتے ہیں. کبھی بھی آپ کسی نئے انوائرمنٹ میں لے کے جائیں گے، کہیں بھی لے کے جائیں گے، پاکستان میں اگر آپ ہیں تو شہر سے اٹھا کے پہاڑوں پہ لے جائیں، پہاڑوں پہ اگر ہیں تو آپ شہر میں لے آئیں. تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا ایک پروڈکٹ اور آؤٹ کم وہی ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں اس لیے کہ ماحول بدلوانا چاہیے تھوڑا، بیکاز بچوں میں کانفیڈنس ڈیولپ ہوتا ہے. تو بچے اگر کانفیڈنس سے بات کرنا چاہتے ہیں اور اگر ان کو اس کے صحیح طریقے نہیں پتہ ہیں، سو اٹ مے کم اکراس ایز ابریسونیس یا بدتمیزی یا ڈس اوبیڈینس، یا ہم یہ نام بھی دیتے ہیں ان کو بیکاز ہمیں بھی نہیں سمجھ آ رہا ہوتا کہ یہ کیا ہے. پر وہ ان کا اپنی ذات کو ایکسپلور کرنے کا ایک طریقہ ہے، اپنے کانفیڈنس کو ڈیمانسٹریٹ کرنے کا طریقہ ہے. شاید اگر ان کو اپروپریٹ مینس پتہ ہوں، ان کو پہلے سے ہی باؤنڈریز کے بارے میں پتہ ہو، اگر پریپریشن ہو اس سارے کو لے کے، تو شاید اتنا محسوس نہ ہو. ہم ڈرے ہوئے بھی بہت ہوتے ہیں جب ہم موو کرتے ہیں، تو ہم اتنے ڈرے ہوتے ہیں کہ وہ ذرا سا بھی بات کانفیڈنس سے کرتے ہیں تو ہم اور ڈر جاتے ہیں کہ یہ تو گئے، ہاتھ سے نکل گئے ہمارے. ہمیں کینیڈا کا ماحول چاہیے، ہمیں امریکہ کا ماحول چاہیے، لیکن ہمیں قابو جو ہے بچوں کے اوپر وہ پاکستان والا یا انڈیا والا یا بنگلہ دیش والا چاہیے. پیرنٹنگ کے سٹائلز میں فرق ہے اور اس کی ضرورت بھی ہے اس ڈائیورسٹی کی. تو جو ماحول اس بات کو سمجھتے ہیں اور رسپیکٹ کرتے ہیں، وہ پاکستان میں بھی کنٹرول کی اور قابو کرنے کی کوشش نہیں کرتے ہیں، بچوں کو نرچر کرنے کی اور ڈیولپ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس میں تو آپ پودا ڈیولپ کیجیے، کہیں تو وہ اپنی مرضی سے ادھر سے کمپل نکالے گا، ادھر سے نکالے گا. آپ بولیں گے ادھر سے نہیں، ادھر سے نکالو پتا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو وہ پھر آپ کو ڈس اوبیڈینس لگے گی. تو کچھ بچوں کا ایکسپلوریشن ہے، ٹرائل اینڈ ایرر ہے، کچھ ان کا کانفیڈنس کا ایکسپریشن ہے جو ان کا طریقہ ان کو نہیں آتا، کچھ ماں باپ کا ڈر ہے اور انریلسٹک ایکسپیکٹیشنز ہیں جو کہ ایک نیچرل ٹرانزیشن کے یا گروتھ کے عمل کے نتیجے میں ہمیں نظر آنی چاہیے. ہم تھوڑا سا زیادہ ڈیفینسو اور ڈرے ہوئے ہیں اس کو. رائٹ. تبھی پیرنٹس بعض وقت یہ کہتے ہیں، یہاں جو فیلنگ ان کی ہوتی ہے کہ ہماری اتھارٹی چیلنج ہو رہی ہے اور کنٹرول ختم ہو رہا ہے ہمارا بچوں پہ. تو کنٹرول تو ویسے بھی میں سمجھتی ہوں ایک اچھی ٹرم ہی، کنٹرول تو کسی پہ بھی نہیں، کسی پہ بھی نہیں، نہ بچوں پر، نہ ماں باپ پر، نہ بہن بھائیوں پر، نہ ہی اسپاؤس پر، امپلائی پر، نہ امپلائر پر. آپ کسی پہ بھی کنٹرول کر کے کرتے ہیں تو آپ، حکومت بھی اگر کنٹرول زیادہ بڑھاتی ہے تو ہم کہتے ہیں کہ انارکی ہو رہی ہے، رائٹ. تو دیٹ از ناٹ ہیلدی ایٹ آل.
at all. تو بعض پیرنٹس اوور فیل کرتے ہیں اس اسٹیج پہ, تو اس کا یہی طریقہ ہے جو آپ نے ٹپس دی ہیں پہلے, کہ پہلے سے ہی ڈسکشن ہو ہیلدی, اور اپنے آپ کو پریپیئر کرنے کی ضرورت بہت ہے. مطلب آپ اگر انوائرمنٹ بدلیں گے اس کا بچوں پہ اثر نہ ہو, ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ ریئلسٹک ایکسپیکٹیشنز اپنے آپ سے رکھنے کی بھی ضرورت ہے, اپنے آپ کو جانچنے کی بھی ضرورت ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اگر ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم یہاں پر آ کر تو منی پاکستان بنا لیں گے, تھوڑی سی اپنے ساتھ بھی زیادتی ہے, تھوڑی پاکستان کے ساتھ بھی زیادتی ہے, تھوڑی کینیڈا کے ساتھ بھی زیادتی ہے. آپ اس لیے نہیں آئے تھے یہاں پہ کہ آپ کو پاکستان یہاں بنانا تھا. اگر آپ کو پاکستان ہی میں رہنا تھا تو آپ پاکستان میں رہتے. آپ کینیڈا آئے بیکاز آپ کو ڈفرینٹ انوائرمنٹ چاہیے, آپ کو اس انوائرمنٹ کی اسٹرینگس کا اندازہ ہے, آپ اس کے لیے تیار کیے اپنے آپ کو, اتنا پریپیئر کیے, آپ اس کے بعد یہاں پہ بڑی جدوجہد کے بعد آئے. صرف اس لیے کہ آپ کراچی کو یا لاہور کو یا گجرانوالہ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں یہاں پہ, وہ تو آپ کو بالکل ٹھیک ہے کہ اپنے ساتھ اپنے کلچر کی اسٹرینگس آپ لے کر آئیں گے, لیکن کلون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اس کے لیے. ہم اوور ویلم اس لیے فیل کرتے ہیں کہ ہم خود آئیڈینٹی کرائسس سے گزر رہے ہیں, تو ہمیں لگتا ہے کہ اگر تو یہ بچے کینیڈائز ہو گئے یا امریکنائز ہو گئے یا ویسٹرنائز ہو گئے تو ہماری آئیڈینٹی چلی جائے گی. ہماری نسل آگے چلنی ہے تو وہ اگر ہماری آئیڈینٹی چلی گئی تو کیا ہوگا. ان انسیکیورٹیز پہ ہمیں اب خود کام کرنا, تو بچے ہمارے لیے اس میں کچھ نہیں کر سکتے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے, بچے بہت زیادہ یہاں پہ کنفیوژن کا شکار رہتے ہیں. ایون پیرنٹس تو رہتے ہی ہیں کہ یہاں رہیں, ایک پاؤں وہاں ایک پاؤں یہاں, اور دوسرا بچے دیکھتے ہیں گھر میں ایک ڈفرینٹ ماحول ہے. ایک تو بہت سارے لوگوں کی یہاں فیملیز نہیں ہوتی ہیں, وہ سنگلی ایز اے فیملی یونٹ مائگریٹ کر کر وہ یہاں آتے ہیں, اور دوسرا پھر وہ لونلی بچے فیل کرتے ہیں کہ کزنس وغیرہ تو یہاں ہیں نہیں, جو اور ریلیشنس ہیں وہ بھی ان کے یہاں نہیں ہوتے ہیں, تو لونلینس ایک ایشو ہے. دوسرا آئیڈینٹی کرائسس جو آپ نے بات کری, گھر میں ایک ماحول ہے, باہر ایک انوائرمنٹ یا ایٹماسفیئر وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو اس سے وہ ایک ڈیوائڈیڈ, کنفیوز, کانفلکٹ سب بھی ہو رہے ہوتے ہیں, بچے گھر میں بھی ایڈجسٹ نہیں. تو اس حوالے سے آپ کا کیا پرسپیکٹو ہے کہ ایز اے سائیکالوجسٹ آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے؟ دیکھیے, ایز اے کانسیپٹ تو ملٹی کلچرلزم ایک اسٹرینتھ ہے. ڈائیورسٹی میں ہمیشہ آپ کو پوٹینشیل کے بڑھنے کا کی اپرچونیٹی زیادہ ہوتی ہے. ملٹی کلچرلزم از اے ویلیو, از اے اسٹرینتھ, از اے ورچو جو کہ ہم کسی بھی جگہ پر ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. پرابلم کیا ہوتا ہے کہ ہم اوپننس جب نہیں لے کر آتے, ہمیں ایز آئی سیڈ ارلیئر کہ اپنی آئیڈینٹی تھریٹنڈ لگنے لگتی ہے اگر ہم کسی دوسرے کے کسی پازیٹیو چیز کو امبریس کر لیں گے. تو ہم اس کو ایکسیپٹ کرنے میں اپنی ذات کی کو کھو دینے کا ایک ڈر رکھتے ہیں, جبکہ کلچر جو ہے وہ ایوولوشن کے بغیر تو مر جاتا ہے. جو بھی کلچرز ایوالو نہیں کیے ہسٹری میں, دے ایونچولی ڈائڈ. ہمارے پاس بڑی بڑی ڈائناسٹیز موجود ہیں, ہمارے پاس بڑے بڑے ایراز موجود ہیں which died natural death because they were not willing to grow, evolve, accommodate, absorb changes. اردو جیسے فار ایگزامپل زبان کا جو سب سے بڑا ایڈوانٹیج رہا, وہ لشکری زبان کیوں بنی اور وہ کیوں رائج ہوئی باقی زبانوں کے مقابلے میں, اسٹیبلش اس لیے ہوئی کہ اس میں دوسری زبانوں کو اپنے اندر سمو لینے کا ایک نیچرل قدرتی رجحان موجود ہے. تو اردو کے اندر آپ کو عربی کے الفاظ, فارسی کے الفاظ, انگریزی کے الفاظ, لاطینی کے الفاظ, سنسکرت کے الفاظ بہت آرام سے اس میں شامل ہوتے ملتے ہیں. ایسا لگتا بھی نہیں ہے کہ آپ اردو کی اپنی زبان نہیں ہے, اور اردو کچھ نہیں ہے, ان تمام زبانوں کا مجموعہ ہے. آج جب ہم کہتے ہیں کہ جی اردو ہم لوگ کا یہ کلچر ہے اور ہماری یہ زبان ہے, تو ہم بھول جاتے ہیں کہ کتنے سارے انفلوئنسز کے ساتھ مل کر اگر وہ لوگ نہ آتے ہوتے اس سرزمین کے اوپر اور انہوں نے کچھ ہمیں نہ اپنایا ہوتا اور ہم نے کچھ ان کو نہ اپنایا ہوتا, تو ہمارے پاس وہ کلچر آج نہیں ہونا تھا. تو ہم کیوں 1.5 انچ کی مسجد بنانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ایکچولی تو ہمیں اپنی اسٹرینتھ کو بے شک کہ ہم رکھیں,
اس کو پروجیکٹ کریں, اس کو مینیفیسٹ کریں اور دوسرے کی اسٹرینتھ سے لیں. تو ایک بہت خوبصورت ڈائیورس قسم کا اکاموڈیٹنگ, ایکسیپٹنگ اور رسپیکٹفل کلچر اور انوائرمنٹ ہم گھر کے اندر بھی اور گھر کے باہر بھی کریٹ کر سکتے ہیں. وہ انسیکیورٹی جو ہمارے گھر کے اندر پل رہی ہوتی ہے, وہ پھر ہمیں اسکولز میں, ورک پلیسز میں ریسزم, ڈسکریمنیشن, بلینگ بیکاز آف دیٹ, ایتھنوسینٹرزم آف آل سورٹس کے طور پر نظر آتے ہوتے ہیں, جس کی ہمیں قطعاً ضرورت نہیں ہے, جس سے ہمیں فائدہ نہیں ہوتا کوئی بھی. فائدہ ہمیں ہوگا جب ہم اوپننس کا مظاہرہ کریں گے اپنے اندر بھی اور اپنے باہر. بہت اچھی بات کری افشین آپ نے. آئی ہوپ کہ پیرنٹس اس سے جو بھی دیکھیں ویڈیو ضرور اس کو کہ اپنے اندر چینج لانے کی کوشش کریں. افشین, جہاں بات ٹین ایجرس کی اور ان کے مسائل اور پیرنٹنگ کی چل رہی ہے, جو میں نے ایک چیز دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ ڈرگس میں انوالومنٹ اسی ایج سے اسٹارٹ ہوتا ہے, ٹین ایج سے, اور پیئر پریشر میں کہیں یا بس ٹرائل بیسس پہ کہ چلو ایک دفعہ ٹرائی کریں. پیرنٹس کو بعض وقت پتہ ہی نہیں چلتا کہ ان کے بچے ڈرگس لے رہے ہیں, اور پھر اٹس سو کامن ہیئر. ویسے تو ہر پارٹ میں اٹس اے ایشو, بٹ اسپیشلی میں نے دیکھا ہائی اسکول میں جب بچے پہنچتے ہیں اٹس اے ویری کامن تھنگ ہیئر. تو اس سے کیسے بچوں کو اوائڈ کرایا جائے یا پروٹیکٹ کیا جائے, یا پیرنٹس کیسے بڑا ہیلپ لیس فیل کرتے ہیں پیرنٹس جب انہیں پتہ چلتا ہے. سو ہاؤ کین وی اوائڈ دیٹ سچویشن کہ بچے ڈرگس نہ لیں؟ دیکھیے, میں آپ کو مایوس کروں گی اس بات پہ کہ اوائڈیبل سچویشن یہ نہیں ہے. ناؤ دیٹ اٹ از پارٹ آف دا مین اسٹریم ورلڈ اوور. جب ڈرگز اتنے زیادہ مین اسٹریم نہیں تھے تو اس وقت سگریٹ تھی, اس سے پہلے کوک تھی, اس سے پہلے میروانہ دوسری طرح سے لی جاتی تھی. تو ایک بہت بڑی ہسٹری ہے آف سبسٹنس یوز اینڈ ابیوز کی ہمارے پاس, اور وہ اب مینیفیسٹ ہو رہی ہے اس وقت ویڈ اور میروانہ کی شکل میں, اور پھر دوسری جو ہارڈ کور سبسٹنسز ہیں اس میں. تو سبسٹنس یوز اور ابیوز جو ہے وہ رہا ہے ہمارے کلچر میں. پان, سگریٹ, چھالیاں, تمباکو, خواتین اور مردوں دونوں میں. حقہ جو ہمارے دیہی علاقے ہیں اس میں حقہ پیا جاتا ہے, اس میں تمباکو ہوتی ہے ٹھیک ٹھاک, مرد بھی پیتے ہیں اور عورتیں بھی پیتی ہیں. تو ایک خاص ایج کے بعد سبسٹنس یوز, اور چائے, کافی, یہ جو بھی مجھے یاد آ رہا ہے میں وہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ ڈرگس کو لے کر ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ایک بہت اچنبھا سا ہے, ایک انوکھا مسئلہ ہو گیا ہے, جبکہ نہیں رہا ہے انوکھا مسئلہ. بیکاز کسی نہ کسی فارم میں کوئی نہ کوئی سبسٹنس کی ہم کو کچھ نہ کچھ ترویج رہی ہے, رائج رہی ہیں یہ ہمارے کلچرس میں. اور ہر کلچر کا الگ الگ اس میں ایمفیسس رہا ہے. ایکسیپٹنس کے لیولز, ٹالرنس کے لیولز عہد کے ساتھ بدلتے رہتے ہیں, کبھی بڑھتے ہیں کبھی کم ہوتے ہیں. اس وقت جو ہمارے پاس صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ یہ لیگلائزڈ بھی ہے میروانہ کا یوز, باقی ڈرگز جو ہیں وہ لیگل نہیں ہیں. لیکن لیگلائز کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے جو ترقی پذیر ممالک کے مقابلے میں یہاں پر یہ سسٹمز آپ کے پاس ضرور ہیں کہ 18 سال کی عمر سے پہلے آپ کو ڈائریکٹ ایکسیس نہیں ہے, لیگل ایکسیس نہیں ہے, اس کی ریکوائرمنٹس ہیں. آپ کو انڈر دا انفلوئنس ڈرائیونگ کی اجازت نہیں ہے, آپ کو ٹیسٹس ہو جاتے ہیں, باقی چیزیں ہو جاتی ہیں. پلس آپ کے پاس ایجوکیشن کے اور اویئرنیس کے مواقع زیادہ ہیں. اگر کسی قسم کے پرابلمیٹک پیٹرن میں آپ چلے جاتے ہیں تو آپ کے پاس اس کے ریہیب کے اپرچونیٹیز ہیں, اور معاشرے میں اس کے اوپر بات کی جاتی ہے. اسٹگما کم ہے, آئی ووڈنٹ سے کہ نہیں ہے یہاں بھی, پر اسٹگما کم ہے. ہمارے یہاں مسائل کیا ہیں کہ ہمارے یہاں یا تو اس کو رائج کر لیتے ہیں تو پھر اس کے بارے میں بات نہیں کرتے. جیسے سگریٹ جو ہے وہ پیرنٹس اپنے آپ میں پریشان ضرور ہوتے ہیں جب بچہ سگریٹ پینا شروع کر دیتا ہے تو, لیکن انہوں نے اس بات کو تسلیم کر لیا ہے کہ جی یہ ایک رائج شدہ چیز ہے, تو شاید صحت کے لیے بہت اچھی تو نہیں ہے لیکن وہ اخلاقی طور پہ بری نہیں مانی جاتی. تمباکو اور بھی زیادہ آسان ہے. جو ایک بہت لوور کلاس میں تمباکو کے طریقے ہیں, گھٹکا ہے جیسے فار ایگزامپل, جو کہ شدید قسم کے صحت کے اس کے مسائل ہیں, اور انٹاکسیکیشن تو ہے ہی. لڑکیاں, لڑکے, عورتیں, مرد, ہر عمر کے
وہ استعمال کرتے ہیں. مجھے ابھی پچھلے 5-6 سال سے تو میرا چونکہ بہت رابطہ رہا نہیں ہے ڈائریکٹ, تو مجھے نہیں پتا کہ کوئی اس پر کوئی عمل کیا گیا ہے, کوئی کریک ڈاؤن ہے, کوئی چیز ہے, کوئی اویئرنیس پروگرامس ہیں. اس سے پہلے کہ مجھے جو پتہ ہے چیزیں, وہ تو بہت رائج تھا. تو پوری فیملی اس کو استعمال کرتی ہوتی ہے بغیر اس احساس کے کہ اس میں کوئی ان کا نقصان ہے, یا اس سے بہتر طریقے ہو سکتے ہیں اپنے آپ کو مصروف رکھنے کے, پرسکون رکھنے کے, مزے میں رکھنے کے کیا طریقے اور ہو سکتے ہیں. سو دے برنگ دس اپون دیم سیلوز. marijuana چونکہ اب لیگل ہو گئی ہے تو اس کے بارے میں ہمیں پریشانی زیادہ ہے. کبھی بھی اویئرنیس آپ کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے کسی چیز کا. اویئرنیس کس طریقے سے پہنچائی جا رہی ہے اور اس اویئرنیس کے ساتھ کے لوازمات کیا ہیں, اس کی پریپریشن کیسی ہے, وہ طے کرتی ہے کہ اس کا آپ کو نقصان ہوگا یا فائدہ ہوگا. سیکس ایجوکیشن کی طرح ہمارے بچوں کو ابتدائی عمروں میں ہی اس کے بارے میں بھی پتہ ہونے کی ضرورت ہے کہ ڈوپامین رش ہوتا کیا ہے, اس کی ریکوائرمنٹ کیوں ہوتی ہے ہم کو, اس کے فائدے اور نقصان کیا ہیں, کن کن چیزوں سے ڈوپامین رش مل سکتا ہے. وہ صرف سبسٹنسز سے نہیں ملتا ہے, سبسٹنسز صرف اس کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں, پر وہ پاور سے بھی ملتا ہے, وہ پیسے سے بھی ملتا ہے, وہ پیار سے بھی ملتا ہے, وہ تھپڑ سے بھی ملتا ہے ایک طریقے کا ڈوپامین رش, بیکاز آپ ایڈرینالن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, آپ کو جواب دینا ہوتا ہے, اس کا ری ایکشن بھی ہوتا ہے. سو پیٹرنس جو ہیں وہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ وہ کس طرف جا رہا ہے. پھر اس کے بعد ایک کلچر ہے جس میں کہ ہم شارٹ کٹس میں جا رہے ہوتے ہیں ہر چیز کے لیے. تو پلیجر کے لیے بھی شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے, فن کے لیے بھی شارٹ کٹ چاہیے ہوتا ہے. میرے کام میں مجھے مشکل ہی سے کسی کلائنٹ نے کبھی یہ کامنٹ نہیں کیا ہوگا کہ لیکن یہ تو بہت کام ہے, اٹ از سو ڈیفیکلٹ, should have been easy. اور میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ کوئی بھی اچھا کام آسان کب ہوا ہے, where is this expectation coming from کہ جی آپ کو آسانی چاہیے زندگی میں, کب ملتی ہے آسانی, اور کون سا اچھا کام ہے جو آپ کو آسانی کے ساتھ ملتا ہے. ہر اچھے کام کے ساتھ آپ کو ہر اچھا کام ہوتا ہی تب ہے جب آپ اس میں تھوڑی سی مشکل لاتے ہیں, چیلنج ہوتا ہے, سینس آف اچیومنٹ ہوتا ہے. سو وہ تمام تربیت کا حصہ ہیں بچوں کے. جب ہم بچوں کو مواقع دیں گے کہ جس میں وہ فن کر سکیں, اپنی بات کر سکیں, منوا سکیں, ڈائیگریس کر سکیں تھوڑا سا روٹین پیٹرن سے, ان کے اوپر بہت زیادہ پرفارمنس کا پریشر نہ ہو, ان کے اوپر بہت زیادہ سوشل انکلوژن کا پریشر نہ ہو, اس کو کیسے میڈیٹ کیا جائے. ایلڈرز ول ہیو ٹو بی کریٹیو اباؤٹ دیٹ, کہ ان کے جو انوائرمنٹس ہیں, ان کے جو سوشل گروپس ہیں, ان کو واچ کرنے کی, آبزرو کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. کب ان پر پریشر پڑ رہا ہے اس کا, کب نہیں پڑ رہا ہے, وہ تمام چیزوں کو دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور سب کے اوپر بات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب ہمارے میں بات کرنے کا کلچر نہیں ہوتا ہے تب بچے خود ہی اپنا دماغ لڑا کے کچھ بھی ایکسپلور کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک ریسرچ اب یہ کہتی ہے کہ جی بورڈم اگر ہم بچوں کے لیے اویلیبل نہیں کرتے ہیں تو ہم کریٹیوٹی کل کر دیتے ہیں. بورڈم سے کریٹیوٹی آتی ہے, لیکن آج کل ہم بچوں کو اتنا مصروف رکھتے ہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے خالی رہنے کے لیے, تو ان کا دماغ جو ہے وہ تھوڑی سی بچتی ہے اس میں گنجائش, تو اس میں کوئی شارٹ کٹ ہی ڈھونڈے گا. سو یہ تمام چیزیں ہمیں پریپیئر کرتی ہیں کہ ہم اس کے اثرات کو اگر کمپلیٹلی ظاہر نہیں کر سکتے تو کم از کم منیمائز کر سکیں, جتنا سبلائم کر سکیں اس کو, جتنا اس کو ریڈیوس کر سکیں وہاں کر پائیں. اور پھر اگر کوئی مسائل ہو بھی جاتے ہیں ڈیولپ, تو اس میں کنٹینیوس ایک سپورٹ ڈسپلن کے ساتھ, بے شک ہر بات ماننے کی نہیں ہوتی, لیکن ڈسپلن کے ساتھ اس میں سپورٹ بڑا ضروری ہے. نہ اپنے آپ کو بلیم کر کے کوئی فائدہ ہے, نہ بچوں کو بلیم کر کے کوئی فائدہ ہے, اس کا نقصان ہی ہے. آپ اپنے آپ کو بلیم کریں گے تو بھی بہت نقصان ہے, اور بچوں کو بلیم کریں گے تو بھی نقصان ہے, بیکاز یہ ریئل بھی نہیں ہے. فیکچولی نہ یہ آپ کا قصور ہے, نہ یہ بچوں کا قصور ہے, نہ یہ انوائرمنٹ کا قصور ہے, کسی ایک چیز کا قصور تو ہو ہی نہیں سکتا. سو اٹ ہیز ٹو بی a cumulative effort, لیکن acceptance, respect
اور کمپیشن کے ساتھ اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے, ٹائم دینے کی ضرورت ہے. آپ کو پیشنس چاہیے, بچے کو سال بھی لگ سکتا ہے, 2 سال بھی لگ سکتا ہے, 3 سال بھی لگ سکتے ہیں واپس آنے کے لیے, پر آپ کی کنسسٹنسی اور آپ کی پیشنس پرسسٹنس کے ساتھ وہ آپ کے کام آتے ہیں. افشین, میں ایک چیز اس میں آپ نے پیئر پریشر کی کچھ ڈسکشن کری, تو پیئر پریشر میں یہاں پہ ہم نے کچھ چیزیں دیکھی ہیں کہ بچے کوشش کرتے ہیں کہ یہاں کے حساب سے ڈریسنگ کریں یا پھر بوائے فرینڈ گرل فرینڈ رکھیں, تو یہ ہمارے لحاظ سے, ہمارے پیرنٹنگ کے لحاظ سے ایز اے پاکستانی پیرنٹس یا ساؤتھ ایشین پیرنٹس, اسپیشلی پاکستانی میں کہوں گی کہ یہ پھر اگین ایک بہت بون آف کنٹینشن اور ٹینشن ہو جاتی ہے. تو اس میں کتنی کمیونیکیشن اور کتنی ایکسیپٹنس ہونی چاہیے, کیونکہ یہاں اگر نہ رکھے تو بچوں کو پھر بولنگ اسکول میں اس حوالے سے بھی ہوتی ہے. اگر وہ لائک شلوار قمیض میں تو جا نہیں سکتے ہیں لڑکیاں, یہاں کی ویسٹرنائز ڈریسنگ. آئی ہوپ یو آر گیٹنگ مائی پوائنٹ کہ میں جو کہنا چاہ رہی ہوں کہ کس حد تک ڈریسنگ میں اور لینینسی بچوں, ماں باپ بچوں کو دیں. اور دیکھیے, میں اس میں کوئی ورڈکٹ تو نہیں دے سکتی ہوں, اس میں ہر ایک کا اپنا اس کا نظریہ ہوگا اور اپنے بیک گراؤنڈ کے حساب سے اپنے اوپینینس ان کے جو ہوں گے وہ بہت ویلڈ ہوں گے. امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ لباس کا مقصد کیا ہے وہ پتہ ہونا چاہیے ہم کو, اور لباس کے کئی مقاصد ہوتے ہیں. اس میں آپ کی آئیڈینٹی ایکسپریس کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے, آئیڈینٹی اسیوم کرنا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. آپ اکاموڈیٹ ہونا چاہتے ہیں کسی میں, اس کی جیسے لگنا چاہتے ہیں, اپنا اسٹیٹس یا اپنی ایوولوشن بتانا بھی ایک مقصد ہوتا ہے. مطلب فار ایگزامپل پرانے کلچرز میں جتنا زیادہ کپڑا جو پہنتا تھا اس سے اس کے اسٹیٹس کا اظہار ہوتا تھا. تو روبز اور یہ اور وہ جو وہ جتنا فینسی, جتنا غریب ہوتا تھا اتنا کم کپڑا پہنتا تھا. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک جگہ پڑھا تھا کہ خواتین جو ہے وہ سینہ, جو غریب خواتین تھیں, غلام خواتین تھیں, وہ سینہ نہیں ڈھانک سکتی تھیں. آئی تھنک یورپین پرانے ہم کلچر کی بات کر رہے تھے یا افریقن پرانے کلچر کی بات کر رہے تھے, بیکاز وہ ان کے اسٹیٹس کا اظہار تھا کہ وہ کم اسٹیٹس کا مطلب ہے کہ آپ کم کپڑے پہنیں گے. ہمارے کلچرز میں بھی پرانے جو ساؤتھ ایشین کلچرز میں دیکھتے ہیں, ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ جو جن کو ہم کم درجہ دیتے تھے ان کے کپڑے بھی کم ہوتے تھے. آدمیوں کی دھوتیاں لنگیاں چھوٹی ہوتی تھیں ایز کمپیئر ٹو کہ جو ایفلوئنٹ لوگ ہوتے تھے. تو اسٹیٹس بھی ایک اس میں چیز ہے. پھر آپ کی اپنی فلاسفی آف لائف کیا ہے, آپ کی چاہے وہ ریلیجیس فلاسفی ہو یا سوشلسٹ فلاسفی ہو یا مٹیریلسٹک کنزیومرسٹک فلاسفی ہو. سو آپ کی فلاسفی کا ایکسپریشن ہے, آپ کے اوپینین کا, رجحان کا ہے. مطلب کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اپنی پہچان بتانا چاہتے ہیں ود اے سرٹن برانڈ, فار ایگزامپل پیٹرنس, کلرز کی چوائس, یہ تمام آپ کے ایکسپریشن کا حصہ ہے. میرا خیال ہے کہ زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے, نہ کہ آپ کیا پہن رہے ہیں, بیکاز ہر کلچر میں الگ الگ وجہوں سے الگ الگ کپڑے جو ہے وہ تیار کیے جاتے ہیں. اگر تو فار ایگزامپل آپ کسی بزنس میٹنگ میں جاتے ہیں تو آپ شارٹس پہن کے نہیں جاتے ہیں, اس کا ایک ڈفرینٹ اٹائر ہے, تو اس کا مقصد ہے کچھ, آپ کچھ ڈیمانسٹریٹ کرنا چاہتے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے کہ اس پر بات اگر ہو تو آٹومیٹکلی دین یو ول ناٹ بی کنسیڈرنگ کہ فیکٹ کہ آپ شلوار قمیض پہنا ہے یا اپنے 3 پیس سوٹ کے ساتھ پہنا ہے کچھ, آپ کا مقصد اگر الائنڈ ہے تو آٹومیٹکلی یو ول ناٹ ہیو دیٹ ایشو. سملرلی آپ نے گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کی بات کی تھی. اگر آئی ایم سرپرائز کہ ہمیں لگتا ہے کہ یہ یہاں کا مسئلہ ہے. ہماری کہانیاں بھری پڑی ہیں لیلا مجنو سے لے کر کے شیریں فرہاد سے لے کر کے, مطلب وی رومانٹیسائزڈ رومانس لائک اینی تھنگ. بچپن سے جوانی کے عمروں میں داخل ہونے تک ایک اٹریکشن ٹوورڈس دی ادر سیکس وہ بہت نیچرل ہے.
اگین اس پہ بھی بات کیسے کرتے ہیں ہم, اس کے لیے پریپیئر کیسے کرتے ہیں, اس کے بارے میں ہم کس قسم کی ججمنٹ دیتے ہیں. اگر ہم ہو ہا کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی وہ پردوں کے پیچھے جاتا ہے. جب وہ پردوں کے پیچھے جاتا ہے تو وہ نکلتا ہے جو ہمارے زمانے میں ہوتا تھا کہ وہ رقعہ پھینکا جاتا تھا ایک دیوار کے یا چھت کے اس طرف سے اس طرف, چھتوں پہ ملاقاتیں ہوتی تھیں, پھر بالکنیز آ گئیں تو وہ بالکنیز سے اشارے ہوتے تھے, خط لکھے جاتے تھے, پکڑے جاتے تھے, درختوں کے پیچھے پکڑے جاتے تھے, کھیتوں میں پکڑے جاتے. گاؤں میں مطلب آپ کہتے ہیں کہ جی یہ شہر میں رواج ہے اور کیا ہے, اگر دیکھا جائے تو بہت ساری بہت ہی ابیوزو پریکٹسز بھی اس وجہ سے ہیں کہ دے آر ناٹ جسٹ اپروونگ آف اٹ بٹ دے کانٹ اسٹاپ اٹ. جو کلچرلی وہ کاروکاری یا بہت ساری اور دوسری بہت ہی بھیانک قسم کی پریکٹسز ہیں, وہ اس لیے کہ جی وہ کنٹرول کا اس کو ذریعہ سمجھتے ہیں کہ جی نہیں ہونا چاہیے, بٹ یٹ اٹ از سو نیچرل کہ آپ کا ایکسپوجر بھی ہوگا اور آپ کی اٹریکشن بھی ہوگی. اٹ بیکمس ہیلدیئر اگر اگین آپ اس کے بارے میں بات کرتے ہیں آپس میں. اگر پیرنٹس کو پتہ ہے کہ جی وہ اسٹیج میں داخل ہو رہے ہیں کہ جس میں ان کی اٹریکشن ہوگی, آپ فلمیں دیکھ رہے ہیں, آپ کتابیں پڑھ رہے ہیں, آپ یہ ہیروئک اسٹوریز سن رہے ہیں, آپ اپنے پیرنٹس کو دیکھ رہے ہیں ایز اے کپل, آپ دوسرے کپلس کو دیکھ رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے کہ جی دس از اے نیچرل پروسیس, آپ کے بھی ہارمونس ڈیولپ ہو رہے ہیں, باقی چیزیں ہو رہی ہیں, اور واٹ ایور دی اورینٹیشن از, اگر آپ اس کو ایکسپلور نہیں کریں گے تو ہاؤ وڈ یو بی پریپیئرڈ فار دا نیکسٹ اسٹیج ان یور لائف. تو اگین it is not an issue in itself. How we address it turns it into either an issue or a strength. اور یہاں یہ دیکھا گیا ہے کہ اٹس اے ٹیبو, ڈسکس ہی نہیں کیا جاتا ہے بچوں کے ساتھ, اور پھر جب بچے کچھ بولنا چاہتے ہیں یا اپنا بتانا چاہتے ہیں تو پھر کئی دفعہ بچے کافی ابیوزو سچویشن میں پھنس جاتے ہیں. سیڈلی ہمیں پتہ چلتا ہے, اور ہمیں کئی دفعہ یوں پتہ چلتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پیرنٹس کو نہیں پتہ اور ان کو نہ بتائیے گا. تو وہ ایک بڑی مصیبت ہو جاتی ہے, بیکاز کہ ان کو پتہ ہے کہ پیرنٹس آر ناٹ ایکسیپٹنگ آف دس, تو وہ بات نہیں کرتے تو وہ سیکھ نہیں پاتے, تو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے ہیں. ان کو نہیں پتہ کہ ہیلدی اٹریکشن کیا ہوتی ہے, انہیلدی اٹریکشن کیا ہوتی ہے, ابیوزو ریلیشن شپ کیا ہوتا ہے, ابیوزو اٹیچمنٹ کیا ہوتی ہے. تو وہ ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے, ڈیسیجن میکنگ نہیں کر پاتے, کھل کے بات نہیں کر پاتے. تو کوئی اور انڈیپینڈنٹ, آپ تو اگر کسی طرح ایموشنلی انوالو ہیں تو شاید آپ مس کر دیں گے کچھ سائنس, لیکن اگر آپ کسی سے بات کر رہے ہیں تو آبجیکٹیولی شاید سامنے والا کوئی سائنس دیکھ سکتا ہے. اگر آپ کے گھر میں آنا جانا ہے تو آپ آبزرو کر سکتے ہیں, فیڈ بیک دے سکتے ہیں کہ جی یہ ہیلدی ہے کہ نہیں ہے, یہ نیچرل ہے کہ نہیں ہے, از دیر این ایشو ود اٹ اور ناٹ. بٹ ہم یہ سارے کوئی آپشن چھوڑتے ہی نہیں. آپ جو بھی باؤنڈریز بھی رکھنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ اسی وقت تک رکھ سکتے ہیں جب آپ اس کے بارے میں بات کر سکتے ہیں اور آپ میوچولی اس کو کنسینٹ کرتے ہوں. ادروائز آپ کے پیچھے اگر آپ اس کی دیوار بنا دیں گے تو پیچھے سے تو کچھ بھی اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا. فائنلی لاسٹ کویشچن میرا, لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ افشین, یہ ہے کہ آپ ہیلدی پیرنٹ چلڈرن ریلیشن شپ کے لیے, ویسے تو آپ نے کافی چیزیں کور کر رہی ہیں, بٹ کچھ ٹپس, کچھ اسٹریٹجیز جو آپ دینا چاہیں گی جو ایک بچوں کو آپ نے کہا نرچر اور ڈیولپ کرنے میں ہیلپ فل ہو سکتی ہیں پیرنٹس کو. آئی تھنک 2 ہم نے مثالیں دی ہیں یہاں پہ جو کہ میں دوبارہ سے ایمفسائز کرنا چاہوں گی. ریممبر کہ آپ ایک سانچے میں ڈھال رہے ہیں جیسے کہ آپ کو کلے پاٹری. ریممبر کہ آپ کو ایک پودا ہے جس کی نشو نما کرتے ہیں. آپ کو اسی طریقے کی جینٹلنس, اوپننس, کمپیشن, نرچرنگ چاہیے جو آپ کو ان چیزوں کے لیے چاہیے ہوتی ہے جو اپنے بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے چاہیے. اور اس کے لیے باؤنڈریز بھی چاہیے ہوں گی, ڈسپلن بھی چاہیے ہوگا, بیسک کنڈیشنز پرووائڈ بھی کرتے رہنی ہوں گی, وہ تو موجود ہونی ہی چاہیے, جس میں رسپیکٹ اپنے آپ میں ایک بہت ہی زیادہ بیسک چیز ہے. بچہ 4 سال کا ہے تو اس کی عزت کم کی جا سکتی ہے, یہ کہیں پہ بھی نہیں آپ کو فائدہ مند ہوگا. 4 سال کے بچے کی بھی اپنی ایگو ہوتی ہے, 14 سال کے بچے کی بھی اپنی ایگو ہوتی ہے, اور اس کی عزت جو ہے وہ بڑی ضروری ہے کرنا. آپ عزت کروا ہی تب سکتے ہیں جب آپ عزت کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ سامنے بچے کو انڈرمائن کرنے کے صرف یہ کہہ کہ وہ چھوٹا ہے تو وہ بچہ وہی سیکھے گا, پھر وہ آگے سے وہی کرے گا.
چھوٹا تو صرف عمر میں نہیں ہوتا نا, چھوٹا تو تجربے میں بھی ہو سکتا ہے, عقل میں بھی ہو سکتا ہے, پھر وہ تو میں طے کروں آپ طے کریں, پھر تو ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں اس کا. تو ہم کو جو ویلیوز جو ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں ڈیولپ ہوں, وہ ہم کو خود پریکٹس کرنی پڑے گی, ان کو خود کو سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب کیا ہے, اور ایکچوئل میں کیا ہم چاہتے بھی ہیں کہ نہیں چاہتے ہیں. ہر ایج میں کہتے ہیں کہ جی بچوں کو آپ فلی نرچر کرتے ہیں جب وہ بہت چھوٹے ہوتے ہیں, تو پھر ان کی ساخت بنانے کے لیے ان کو ڈسپلن کرتے ہیں جب وہ 6-7-8 سال کے عمر میں شروع ہوتے ہیں. جب وہ نوجوانی کی عمر میں جاتے ہیں تو پھر ان سے دوستی کرتے ہیں. پیرنٹ کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچوں سے دوستی کرنے کے لیے بچوں کا دوست بننا ضروری ہے. ان کے کوئی لمٹ نہ رہے, کوئی باؤنڈری نہ رہے. آپ ایسا پیرنٹ بھی دوست کر سکتے ہیں, پیرنٹ بھی دوستی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں. تو آپ پیرنٹ ہیں, پیرنٹ ہی رہیے, بچے کے دوست مت بنیے بے شک, لیکن دوستی مت کیجیے, وہ بہت ضروری ہے. Thank you so much, Afshin. It was again a pleasure having you here at my show. اینڈ ویورز آپ نے دیکھا ہوگا آج کی کنورسیشن, میں نے کہا تھا اسٹارٹ میں, اٹس اے ویری امپورٹنٹ ٹاپک, ریزنگ ٹین ایج کڈس اسپیشلی ود کانٹیکسٹ ٹو کینیڈا اور US یا ویسٹرن سوسائٹی میں. تو افشین نے بہت اچھے طریقے سے سمجھائی ہیں چیزوں کو. تو تھینک یو اگین فار واچنگ مائی شو.